خبر کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے، اور ایک اہم خبر جو اسلام آباد سے ہم تک ابھی پہنچی کچھ دیر پہلے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا معاملہ، صوبائی الیکشنز کا یہ معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہوا تھا اور گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور 90 روز میں صوبائی اسمبلی، جس میں پنجاب اسمبلی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی ہے، ان کے انتخابات کروانے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات کروانے کا یہ معاملہ تھا جس میں سپریم کورٹ کا خود نوٹس تھا، اور اس نوٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز جو عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، عدالت نے اب اپنا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے اور 90 روز میں انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے۔ غلام محمود ڈوگر کیس کی سماعت کے دوران 2 ججز ایسے تھے جنہوں نے اس معاملے کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ ٹیک اپ کیا تھا، اور چیف جسٹس کو اس پر از خود نوٹس لینے کا کہا گیا تھا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے از خود نوٹس لیا تھا، اور پھر اس کے بعد 9 رکنی بینچ وہ تشکیل ہوا تھا، جس سے پھر بعد میں ہم نے دیکھا 2 ججز پر اعتراضات تھے، تقریباً 4 ججز علیحدہ ہو گئے تھے، 2 ججز پر اعتراضات تھے اور 2 خود سے اس معاملے سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو عدالت کا یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ اس پر لیگل اوپینین کے لیے ایڈوکیٹ اریب خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اریب، تھینک یو سو مچ۔ اریب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شروع سے یہ بات یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بن رہی تھی کہ صدر پاکستان جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے الیکشنز کی تاریخ نہیں دے سکتے، یہ گورنر کا استحقاق ہے۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس پر آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے؟ آئینی طور پر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو دس از اے ون فار دی کانسٹیٹیوشن اینڈ آل لیگل پروفیشنل پاکستان میں، کیونکہ آرٹیکل 218 ہمارا اناؤنس کرتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز میں اناؤنس ہونے چاہیے۔ دی اناؤنسمنٹ آف الیکشن، جیسے آپ نے پوچھا کہ پریزیڈنٹ نے جو اناؤنس کیا کیا وہ ایک سبسٹانشلی انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، یا ہمیں اس کو ویو کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ پریزیڈنٹ نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ What the president has done is not the major issue here. It is what the governors, the ECP and the federal government have not done. It is an omission of the federal government, the governors and the ECP, جس کا رول president نے اس ٹائم اختیار کر کے ان کے ایک حرکت نہ کرنے کی وجہ سے پھر اختیار کی۔ So I don't think it is a major issue, and I think it is in consonance with the constitution is the first thing. اس میں ویسے بھی آرٹیکل 220 obligate کرتا ہے all state institutions کو to assist the ECP in holding the election if the governors do not act fix a date within 90 days. So I think the decision of the Supreme Court is not only a win for PTI, it is also a win for all legal people that are attached to the Constitution and for the state of Pakistan. It is in line with the Constitution. بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں آپ سے یہاں پر ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر عدالت کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے، فوج جو ہے جس طرح سے پہلے بھی سیکیورٹی کا جب کہا گیا تھا تو بارڈر مینجمنٹ اور بارڈر سیکیورٹی میں ہماری جو مسلح افواج تھی وہ انوالو تھی، سو اس کی وجہ سے یہ کہا گیا تھا کہ جو انتخابات ہوں گے اس میں فوج کی معاونت سیکیورٹی کے لیے اس طرح سے نہیں ہو سکتی، پھر ادارے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے ود دا الیکشن کمیشن۔ ایک اور معاملہ یہ تھا کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ہی ایشو نہیں کر رہی بجٹ۔ اگر یہ معاملات اب عدالت کے سامنے رکھے جاتے ہیں، بیکاز ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو اس کی وجوہات بتائی جائیں، اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے اب کوئی وجوہات بتائی جاتی ہیں اور لاجیکل ریشنل اپروچ کے ساتھ بتائی جاتی ہیں، سو ڈو یو تھنک گنجائش ہے ڈیلے ہونے کی یا پوسٹ پون تھوڑے سے ہو جائیں، معاملات جو ہیں وہ آگے کو چلے جائیں؟ کانسٹیٹیوشن ایسی گنجائش کوئی نہیں رکھتی کہ الیکشنز ڈیلے کیے جائیں۔ الیکشنز کی ڈیٹس ود ان 90 ڈیز اناؤنس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے اندر اگر الیکشن کی ڈیٹس نہیں اناؤنس کرتی موجودہ حکومت اور اس کے ساتھ باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جتنے جیسے سپریم کورٹ اور اس طرح کے جتنے باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، پولیس وغیرہ، یہ آبلیگیٹڈ ہے، the military is obligated to facilitate the ECP to hold the election within 90 days. There is no room for an extension of time in this case. کوئی ایکسٹینشن کا روم نہیں،
ऑल राइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद अरीब खान। एडवोकेट मोहम्मद अरीब खान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग अयाज शुजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, आपसे सबसे पहले तो इस फैसले की तफसीलात जानना चाहूँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला अनाउंस किया, इसकी तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुनवाई में ये 3 रुकनी एक्सपर्टी बेंच ने ये फैसला अनाउंस किया है। 2 जजेस ने, 5 रुकनी ये बेंच था, 2 जजेस ने इसमें इख्तिलाफी नोट किया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और मंसूर अली शाह ने इससे इख्तिलाफी नोट तहरीर किया, जबकि एक्सपर्टी जो बेंच के एक्सपर्टी अरकान थे 3, यानी कि चीफ जस्टिस सूबाई में, उन्होंने फौरी तौर पर पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के अहकाम जारी किए हैं। और उसमें इसमें उन्होंने पंजाब के मामले में तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहकाम दिए हैं कि सदर मुमलिकत से फौरी तौर पर मुशावरत करें और इंतखाबात करवाएं 90 रोज के अंदर अंदर, जो कि 17-18 अप्रैल बनती है इसी साल की। लेकिन गवर्नर KPK के बारे में बड़ा सख्त हुक्म जारी किया है उन्होंने कि चूंकि उन्होंने खुद ये असम्बली तहलील की थी और वो पाबंद हैं आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने के, और उनको हुक्म दिया है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें और इंतखाबात का ऐलान करें। और उनके बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो ये तफसीली फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और दोनों दरखास्तें भी उन्होंने निपटा दी हैं, जबकि जिन 2 जजेस ने इस पर एतराज किया था उन्होंने इनके काबिल समाअत होने के हवाले से एतराज किया था कि क्या ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त काबिल समाअत हो सकती हैं। और इस हवाले से ये बड़ा फैसला अब आ गया है। अब देखना ये है कि PDM की हुकूमत, जो कि किसी सूरत पंजाब और KPK में इंतखाबात इस वक्त नहीं चाहती, क्योंकि आपने 3 दिन पहले होने वाले ज़िमनी इंतखाब का और उससे पहले जो 17 जुलाई और 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, उसके आपके रिजल्ट जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह PTI जो है वो तमाम ज़िमनी इंतखाबात जीतती जा रही है। और इस वक्त इंतखाबात बिल्कुल ठीक हो गया। PDM की जो हुकूमत है वो इस वक्त फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं चाहती, लेकिन अब अदालत का फैसला आ गया है। देखना ये है कि मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद है।